مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین جو اس کی معموری کو ظاہر کرتی ہے، اس کی شان کو بیان کرتی ہے، ہم اس خداوند خدا کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جلال کا بادشاہ ہے، اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اپنے لفظوں میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کی شان ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ہم نے بولنا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، خداوند خدا جو قوی اور قادر ہے، اس کا شکر کرتے ہیں۔ اور کل جیسے ہم نے دیکھا کہ انسان تھوڑے سے میں بھی ایماندار رہے گا، اور جو تھوڑے میں ایماندار نہیں وہ بڑے میں بھی ایماندار نہیں ہوگا۔ جو چھوٹیوں میں بھی بے ایمانی کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے چیزوں میں بھی بے ایمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وفادار رہنا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اور اس کی حضوری کے لیے ہمیں تھوڑے میں ہی وفاداری رہنی ہے۔ جب ہم تھوڑے میں وفادار ہوں گے، ہمیں وہ خوف ہوگا، وہ ہم تھر تھرائیں گے، تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم ایماندار رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اجر دینے والا خداوند خدا، اس کے سوا کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور 3 آیات میں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی جا نہیں سکتا۔ خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ جو آسمان پر قائم ہے، جہاں اس کے فرشتے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس قدوس قادموتی خدا باپ، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہی ستائش ہمارا باپ چاہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ہو، وہی ستائش ہم اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خدا کی بادشاہی صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ وہ حالات ہیں، جو وقت ہوتا ہے جب خدا حکمرانی کرتا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں، اور خدا کا تخت وہاں لگ جاتا ہے۔ اور کس طرح ہم خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں؟ مثلا دوسروں کی خدمت کرنا، جس طرح کہ ہمارے یسوع نے کیا، جس طرح یسوع نے خدا کی اس خوشخبری کو دنیا کے انتہا تک پہنچا دیا اور بتا دیا کہ وہی خدا کا بیٹا تھا جو کامل ہوا، جس نے کامل بن کر ہمیں بھی یہ راستہ سکھایا، جس نے اپنے خون سے سینچ کے ہمیں بھی خریدا اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں بھی اس کے اس پاک راہ پہ چلنا ہے۔ اور اس چلنے کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا، مطلب اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر کر اس کی حضوری میں رہنا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس 2 پطرس اس کا 2 باب اور 4 میں اور 5 میں یوں محکوم ہے کہ خداوند خدا نے جو فرشتوں نے بھی گناہ کیا تھا انہیں نہیں چھوڑا تھا، انہیں بھی تاریخی کے غاروں میں بھیج دیا تھا، اور ان کی عدالت کے دن تک انہیں وہیں رکھا گیا ہے، اور نہ کہ پہلی دنیا کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ بے دین لوگوں پر طوفان بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں نوح کے طوفان کا ذکر، جہاں خدا نے سب کو ختم کر دیا، صرف 8 لوگ بچے۔ تو خدا نے کیا چھوڑا کسی کو؟ ہم کلام پڑھتے ہیں، روز کلام سنتے، تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ خدا نے جیسا کیا ویسا اس نے کہا میں تمہارے ساتھ کروں گا، تمہارے گناہوں کا بدلہ دوں گا، تم نے جو گناہ کیے ان کی سزا دوں گا۔ جس طرح دنیاوی چیزوں میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے، اور ہر سزا کا ایک وقت ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو 7 مہینے کی، 7 سال کی، 10 سال کی، اگر گناہ بہت بڑا ہے تو عمر کی سزا دی جاتی ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے، عمر قید دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سزا ضرور دیتا ہے، پر ہمارا باپ ہمیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ تو اب جب ان کو نہیں بخشا گیا، کیا میں اور آپ بخشے جائیں گے؟ نہیں۔ اب وقت بہت قریب ہے، ہمیں جاگنا ہے۔ اس لیے کلام مقدس ہمیں بار بار
کہا جاتا ہے کلام میں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ مشکل میں نہ پڑو، تاکہ تکلیفوں میں نہ پڑے، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کس نے دی؟ ہمارے زندہ خداوند خدا نے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس گناہوں سے باز آنا۔ اسی طرح دوسرا پطرس اگر پہلے باپ اور یوں محکوم ہے، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے پہلے گناہوں کے دھو جانے کو بھول بیٹھا ہے۔ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ ہمیں اس میں کلام میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں۔ جو گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے گناہوں سے کنارہ کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دیکھیں اور سنیں کہ کلام کیا کہتا ہے، روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ جس کے کان ہو سنیں۔ ہمیں کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا کہ آج بھی ہم سن کر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا تیسرا باپ اور اس کی ہم 15 سے میں آپ کے لیے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کہہ رہا ہے کہ نہ ہمیں، تو ہم بیچ میں کھڑے ہیں، بیچ میں کون ہوتا ہے؟ ہجڑے ہی ہوتے ہیں نا، جو نہیں جانتے، مطلب ہجڑے ہیں ہم لوگ، جو کلام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ رہے، نہیں اس پر عمل کر رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم درمیان میں ہیں۔ تو درمیانی لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، جو میں آپ کو کہہ چکی ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو کلام مقدس دوسرا کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کی 17 آیات میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے اور پرانی چیزیں جاتی رہیں گی، دیکھو نئی چیزیں ہوں گی، نئے کام ہوں گے، نئی چیزیں ہوں گی، جو میرے اور آپ کے باپ نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ کرے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندگی امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اسی نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، کیونکہ ہم فانی تخم تھے پر اب نہیں ہیں۔ ہم کیا تھے؟ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں محکوم ہے کہ اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے آتا ہے، وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی گرج کے سبب سے اس پر سایہ پڑے گا۔ کسی چیز کی وجہ سے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، اس پر کوئی، اس کی جو آب و ہوا میں، فضاؤں میں، گرد و غبار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ آسمان سے آیا ہے۔ یہ تحفے آسمان سے ہمارے نوری باپ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسرت فکر رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو، نہ جھوٹ بولو، نہ حکمت نہیں جو اوپر سے اتری ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ جو باتیں یہ ہیں، جو یہ کام ہوتے ہیں عام زندگیوں میں لوگوں میں، تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری، یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں، یہ دنیاوی کام ہے اور دنیاوی شیخی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جہاں یہ چیزیں حسرت ہوتی ہے، تفرقے ہوتے ہیں اور فساد ہوتے ہیں اور طرح کا برا کام ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر
उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, उसमें तरक्की का इम्कान होता है, तरक्की पजीद होती है, रहम होता है और अच्छे अच्छे फलों से लादी होती है, बेतरफा होती है, बेरेका होती है और वहाँ सुलह होती है, वहाँ सलामती होती है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई जेलसी नहीं होती, वहाँ सिर्फ खुदा का कलाम होता है और खुदा होता है। इस तरह ज़बूर 145 की तमाम बरकतें अगर देखें तो इसी पर हैं। जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानिद हों और हमारी बेटियां महल के कोनों के लिए तराशी हुई पत्थरों की मानिद हो, जब हमारे खित्ते भरे हों जिससे हर किस्म के जिन्स मिल सकें और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हज़ारों और लाखों बच्चे हों, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वाल वेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा की मोहब्बत और शफ़क़त हम पर होती है, जब उसका बड़ा हुआ हाथ हम सब पर रहता है, तो उसकी तमाम बरकतें, उसका तमाम कलाम, उसके तमाम वादे हम सब की ज़िंदगी में होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ कलाम के मुताबिक चलना है और हमें उसके वादों को लेना है। और उसके वादे क्या हैं? सच्चे और बरहक हैं। गुनाह पे गालिब आना है और गुनाह से किनारा करना है। जब हम गालिब आएंगे तो ही तो हम जाकर खुदावंद के दाहिने हाथ पर जाकर कर बैठेंगे। इसी तरह हमने क्या करना है? सिर्फ जागते रहना है, दुआ करते रहना है ताकि आजमाइशों में ना पड़े। रूह तो मुस्तकम है मगर जिस्म कमज़ोर। कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा बाप, हमारा वफ़ादार खुदा है। अगर हम वफ़ादार नहीं हैं और नहीं थे तो भी हमारा खुदा हमारे साथ वफ़ादार रहा, क्योंकि वो खुद की जो उसकी अपनी सलाहियत है उसने हम पर हमेशा आया की है। हमें सिर्फ हिम्मत नहीं हारना, हमें सिर्फ दुआ में लगे रहना है, हमें सच्चे दिल से अपने खुदा को पुकारना है। और जब हम सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह लिखा है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादों की हुई चीज़ें हासिल कर सकें। हमें सब्र दे नाल आस रख के सिर्फ उस पर उम्मीद रखनी है, और जब हम उस पर आस उम्मीद रखेंगे वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों को सर बुलंद करें और अपने सरों को झुका लें ताकि हम सब मिलकर, जब हम सब मिल जाते हैं, हम सब हाथ उठा लेते हैं, तो खुदा के कलाम की वादे जो ज़िंदगी में उसने हम सब के लिए किए हैं वो पूरे करता है। खुदावंद हम सब के साथ अपने हाथों को सर बुलंद करते हैं और सर नगू हैं आपकी हजूरी में। बाप जी सब के लिए खुदावंद जी आपकी तमाम बरक़ात को मांगते हैं, आपके बड़े फजल को मांगते हैं, ताकि खुदावंद इन आयाम में खुदावंद जी जो हमें दिए गए हैं, ताकि हम वफ़ादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ खुदावंद जी आपके कलाम को सुने, समझे और उस पर अमल करने। ये ज़िंदगी जो आज दिन बख्शा गया है वो इसीलिए बख्शा गया है ताकि हम कल से ज़्यादा अच्छे काम करें, और आज जो काम करें वो कल से भी अच्छे करें, ताकि हम उस कलाम को पूरा करें जो खुदा ने हमारे लिए किया है। और खुदा का कलाम जो सच्चा है, जो उसके मुंह से बातें निकलती हैं वो हरगिज़ कभी नहीं टलेंगी, वो अटल हैं। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है वो अबद तक कायम रहता है। उसका फजल हमेशा हम पर बना रहता है, वो उसकी शफ़क़त हमेशा हम पर बनी रहती है। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है, और खुदा के वादे हैं, जब तू मुझे दिल से सच्चाई से पुकारेगी और पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। वो आ जाएगा, वो हमारे दरमियान है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और हमारी दुआओं को जवाब देता है। बाप जी हम शुक्र करते हैं आपके बड़े फजल के लिए, आपके बड़े रहम के लिए जो आप हमेशा हम पर करते हैं। खुदा मैं हाथ उठा के सब के लिए खुदाम जी आपके फजल को, आपकी कुदरत को, आपकी कुव्वत को, आपकी हिकमत को मांगती हूँ। खुदावन सब पर रहम करे और अपना फजल जारी करें। खुदावन सब के साथ हो। खुदावन सब के लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को मांगते हैं। खुदावन तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, बाप कभी कमी ना हो। खुदावंद आज कोई हॉस्पिटल या घरों में बीमार है,
खुदावंद आज वो शिफा पाए। खुदावंद किसी के सर में बहुत बोझ है, थका हुआ है, दुखता है, खुदावंद जी यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए बाप, यीशु के नाम से बाप जी वो सारा दर्द जाए यीशु के नाम से, और सारा सर का बोझ, हर बोझ जो भी ज़िंदगी का है खुदावंद जी, जो भी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, हम सब आपकी हुजूरी में रख के आपका हल्का जुआ ले जाते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो मेरे खुदावंद, और सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है प्यारे बाप जी। हमने उसी नाम से आपसे मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।